أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي التهامي الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأرضين بمحمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة باقية على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين وبعد لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، برادران و خواہران اسلامی، فرقہ ناجیہ کے عنوان پر آج ہماری یہ پہلی مجلس ہے. دعا گو ہوں اللہ تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات کو اس سلسلہ گفتگو
को समाअत व नज़ारत करने पर, पार्टिसिपेशन पर अजर व जज़ा इनायत फरमाए। ये सिलसिला गुफ्तगू इंतहाई इम्पोर्टेंट है, कंप्रीहेंसिव है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन और फुल ऑफ रिफॉर्मेशन है। आज हम एक अछूते टॉपिक पर खिताब करने का आगाज कर रहे हैं और वो है फ़िरक़ा-ए नाजिया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, इरशादात गिरामी मुख्तलिफ मज़ामीन से शिया और सुन्नी मुसलमानों ने अपनी मुअतबर सही शरीफ कुतुब में दर्ज की हैं। इन अहादीस मुबारका में से एक मजमून ये है, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईना फ़िरक़तन, अन करीब मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तक़सीम हो जाएगी। तो अगर कोई ये कहे कि फ़िरक़े मुसलमानों में क्यों हैं, तो इसका जवाब ये है कि सच्चे रसूल ने प्रिडिक्शन फरमाई है कि फ़िरक़े तो होंगे। कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, ये भी फरमाया बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, सिर्फ एक फ़िरक़ा वो है 73 में से जो जहन्नम में नहीं जाएगा। इन 10 रोज़ा खिताबात में हमने जुस्तजू करनी है, रिसर्च करनी है, कुरान और हदीस से, अंबियाए मासलफ की गुफ्तार और किरदार से, कुतुब सैयर से, कुतुब तारीख़ से, सीरत मासूमीन से, सीरत आइम्मा अतहार से हमने ये जुस्तजू करनी है कि हम किस तरह फ़िरक़ा-ए नाजिया को तलाश करें। हमें ये यकीन हो जाए कि ये फ़िरक़ा नाजिया है, ये फ़िरक़ा नजात याफ्ता होगा। कुरान मजीद ने सूरह मुबारका अल मोमिन, जिसका दूसरा नाम अल गाफिर है, सूरह का नंबर है 40 और आयत का नंबर है 41, इरशाद फरमाया, वया कौमे माली अदऊकुम इलन नजात, हज़रत हिज़कील मोमिनो आले फ़िरऔन, जिन्होंने अपना ईमान छुपा रखा था। कुरान मजीद कहता है, वक़ाला रजुलुम मोमिनुन मोमिनो आले फ़िरऔन यक्तुमु ईमाना, जिसने अपना ईमान छुपा रखा था। इनका नाम था हिज़कील। ये मोमिन आले फ़िरऔन थे। एक नबी भी गुजरे हैं, हिज़कील, हा हलवे वाली, जा काफ 2 नुक्ते वाली, या लाम। वो हिज़कील अलैहिस्सलाम वो पैगंबर थे कि जिन्होंने पानी छिड़का था। हज़ारहा नुफूस बस्ती के मर चुके थे और उन्होंने पानी छिड़का तो वो जिंदा हो गए। गोया ये मौजज़ा अल्लाह की तरफ से नबी के लिए आ गया कि नबी ने पानी छिड़का
اور 35,000 تک بھی ان کی تعداد لکھی گئی ہے باختلاف روایات، وہ زندہ ہو گئے۔ ایک بات تو یہاں سے یہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ جب چاہے جس معصوم کے ذریعے مردہ کو زندہ فرما سکتا ہے، چاہے تو پانی چھڑکوا کر، چاہے تو پاؤں کی ٹھوکر وہ معصوم مارے اور کہے قم باذن اللہ، جیسے حضرت علی علیہ السلام مقابر میں جاتے تھے، قبرستان میں، اور مردوں کو باذن خدا زندہ فرماتے تھے۔ محیی بھی وہی ہے، ممیت بھی وہی ہے، زندہ کرنے والا بھی اللہ ہے، مارنے والا بھی اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی سپر پاور ہے، وہی رب ہے، وہی حقیقی حلال مشکلات ہے۔ محمد و آل محمد ذوات مقدسہ بیسٹ سورس ہے، بہترین وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ ہم جو مولا علی علیہ السلام کو حلال مشکلات کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کریم نے ان کو طاقت دی ہے، اور جب وہ چاہتے ہیں اللہ انہیں مزید قوت و طاقت مدد فرمانے کی عطا کرتا ہے۔ اللہ کی یہ طاقت ذاتی ہے، مولا علی علیہ السلام اور معصومین کو یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ حضرات و خواتین، ہم نے آج کی مجلس میں یہ جستجو کرنی ہے کہ یہ جو مومن آل فرعون کہہ رہے تھے وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجات، مجھے کیا ہے، میں آپ کو بلا رہا ہوں نجات کی طرف، تدعوننی الی النار، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو جہنم کی طرف۔ تو جب اتنے قریبی جو نبیوں کے قریبی تھے، ان کو جب امتیں جہنمی بنانے کی کوشش کرتی تھیں اپنے تئیں، تو آپ کسی اوور کانفیڈنس میں نہ رہنا کہ آپ کو جہنمی بنانے کے لیے کوششیں کاوشیں نہیں ہوں گی۔ آپ کو سمارٹ انف ہونا چاہیے اپنا دامن بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم سے، آتش سے، آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو یہ اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لے کہ فرقہ ناجیہ کی تلاش یا خود نجات کی تلاش ہم سب کو کرنی ہے، تاکہ ہم نجات کی کشتی پر سوار ہوں اور گمراہی کے سمندر میں ڈوب نہ جائیں۔ اس لیے کہ ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ کشتیوں کے ہوتے ہوئے ڈوب جاتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کا یہ کھلم کھلا ارشاد گرامی جو نقل قول ہے مومن آل فرعون کا، یہ ہمارے لیے سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ تدعوننی لاکفر باللہ، تم مجھے دعوت دے رہے ہو
قوم والوں کہ میں کافر ہو جاؤں، و اشرک بہ، اور میں اللہ کا انکار کروں اور اللہ کا شریک بناؤں، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں. یعنی حضرت حزقیل مومن آل فرعون یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں، میرے نوٹس میں، میرے یقین میں، میرے قاطع میں، میرے فید میں، میرے بلیو میں، فرم بلیو میں کفر اور شرک نام کی کوئی شے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، شیعیان محمد و آل محمد، شیعیان علی، یہ سبق فرم بلیف کے طور پہ پڑھ لیں کہ شیعہ مذہب میں نہ کفر کی گنجائش ہے نہ شرک کی گنجائش ہے. ما لیس لی بہ علم. ہر شیعہ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم تو آشنا نہیں ہیں شرک سے یا کفر سے. ہمیں کوئی مشرک نہیں بنا سکتا، ہمیں کوئی کافر نہیں بنا سکتا. ہم سید الموحدین کی قوم ہیں، ہم مولا کائنات کی قوم ہیں، ہم حضور کریم کی امت ہیں، ہم حسین ابن علی کے عزادار ہیں، ہم دعائے فاطمہ کا نتیجہ ہیں. تبھی تو ہمارے ائمہ اطہار بالاخص امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. اے ہمارے شیعو، ہمارے لیے باعث افتخار بنو، ہمارے لیے باعث ننگ و عار نہ بنو. یہ جملہ اگر آپ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں تو یاوہ گوئی کرنے والوں میں اور ذاکرین خدا و رسول و اہل بیت میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا. کیونکہ امام فرماتے ہیں انکم نسبتم الینا، تمہاری نسبت ہے ہماری طرف. اگر تم خراب ہوئے تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں صاحب خراب ہے، لوگ کہیں گے شیعہ علی خراب ہے، عزادار حسین خراب ہے، شیعہ صادق خراب ہے، محب اہل بیت اچھی گفتار و کردار کا مالک نہیں. اس لیے ہمارے لیے ہمارے شیعوں باعث افتخار بنو، باعث ننگ و عار نہ بنو. ہمارا مذہب جو خون کے دریا عبور کر کے آیا ہے، مولا کائنات کو دنیا سے گئے ہوئے 1402 سال ہو گئے. ان 1402 سالوں میں ویپنز پر بلڈ حاوی رہا ہے، ہتھیاروں پر خون حاوی رہا ہے، ظالم ہارتا رہا ہے، مظلوم جیتتا رہا ہے، قاتل رسوا ہوتا رہا ہے، مقتول کی قوم سرخرو ہوتی رہی ہے. یہ ذرا اینک دے دیں، پنکھا بھی چلا دیں. آپ حضرات و خواتین اس ایشو سے باخبر ہیں کہ ہمارے اہل بیت عصمت و طہارت نے، محمد و آل محمد علیہم السلام نے ہماری تربیت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا. آپ ذرا دیکھیں، جتنا میٹیریل اخلاقیات کے لیے، جتنا میٹیریل ایتھیکل ویلیوز کے لیے، موریلٹی کے لیے، اصلاح عقائد کے لیے، اصلاح احوال کے لیے، گفتار و کردار کے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا ہے، اتنا سارے مذاہب مل کر اپنی نیشنز کو نہیں دے سکے. اس لیے کہ ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں
کہ جن کی تربیت و تعلیم کا اہتمام اللہ عز و جل نے دانشگاہ الہی سے کیا ہے، وہ دنیا میں آ کر دنیاوی استادوں کے ہاں زانو ادب طے نہیں کرتے. جو کچھ ان کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اسی لیے ہمارا شیعہ خیر البریہ فرقہ مذہب یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارا ہر امام معصوم عن الخطا ہے. ہمارا ہر امام عصمت کی دہلیز پہ ہوتا ہے، معراج عصمت پر ہوتا ہے. اذا تمت العصمت کانت افاعیلها کلها حقا، جب عصمت کمال پہ پہنچتی ہے تو معصوم کا ہر قول حق ہو جاتا ہے. انا لا اقول انها تطابق الحق، دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معصوم حق کے مطابق کرتا ہے، بل ہی الحق بعینہا، بلکہ یہ خود قول و فعل معصوم حق ہوتا ہے. اب سمجھ میں آئی بات. انہوں نے مثال بھی دی، کما قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی ابن ابی طالب، جیسا کہ حضور نے علی کے لیے کہا تھا سلام اللہ علیہما، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو ادھر بھیج جدھر علی جا رہا ہو. حضرات و خواتین، ہم نے اس ریسرچ ورک میں، اس عشرے میں یہ تلاش کرنی ہے، یہ متلاشیان حق کے لیے ہسٹورک عشرہ ہے انشاءاللہ، جس کی آج پہلی تقریر ہے. مجلس امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، عزاداری سید الشہداء کے طفیل میں، ذکر پاک شہداء کربلا اسیران کوفہ و شام کے طفیل میں، ذکر پاک محمد و آل محمد کے طفیل میں، قرآن و حدیث کے تناظر میں، تاریخ کے اوراق سے، کتب سیر سے، سیرت انبیاء و ائمہ و معصومین و سیرت ملائکہ سے، جن و انس کی ہزاروں سال کی تاریخ کے جھروکوں سے ہم وہ حقائق فیکٹس پیش کریں گے کہ انشاءاللہ متلاشیان حق کے لیے حق کو پہچاننا، فرقہ ناجیہ کی شناخت کرنا، بالکل حق الیقین کی منزل تک سامنے آ جائے گا. حضرات و خواتین، اس عشرے میں ہم بالکل کمپریہنسو انداز میں پیش کریں گے، اکیڈمک وے میں حقائق کو، ریفرنسز کو بھی پیش کرتے جائیں گے. جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ پیش کیا، یہ سورہ مبارکہ المؤمن، دوسرا نام ہے سورت کا الغافر، 40ویں سورت ہے اور 41ویں آیت ہے، اور اب میں نے 42ویں آیت کا بھی اقتباس آپ کی خدمت میں پڑھا. بیا قوم 41ویں، مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار. مومن آل فرعون کہہ رہے ہیں، اے میری قوم، آپ کیا سمجھ رہے ہو، مجھے کیا ہو گیا، میں کیا فضول بات کر رہا ہوں؟ یہ حقیقت ہے، فیکٹ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ادعوکم الی النجات، میں تو ساری قوم کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں. وتدعوننی الی النار، پتہ چلا جو حق کا نمائندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ نجات کی طرف بلاتا ہے، اور جو باطل والے ہوتے ہیں ہمیشہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. گویا دو انسٹیٹیوٹ ہیں جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں، دعوت الی الحق یا دعوت الی النجات یا دعوت الی الجنہ. دوسرا انسٹیٹیوٹ
दावत इलल बातिल, दावत इलन नार। वो चाह रहा है कि ये नजात न पाए, वो दावत इलल ज़लालत है, वो गुमराही की दावत है, ये नजात की दावत है। वो दावत इलल गर्क है कि गर्क हो जाए, नऊज़ु बिल्लाह। और वो चाहते हैं कि मासूम और करीब मासूम ताली तिलवुल मासूम वो भी नऊज़ु बिल्लाह गर्क होने वाली किश्ती पर सवार हो जाए। ये ख्वाहिश है काफिरों की, मुशरिकों की, दुश्मनान दीन की, दुश्मनान मासूम की, दुश्मनान नुमाइंदगान इलाही की ये कोशिश है कि वो लोगों को जहन्नमी बनाए। इसलिए इरशाद होता है फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ्र, कुफ्र के भी इमाम होते हैं, उनके साथ हमें लड़ने का हुक्म है। लड़ने से मुराद ये नहीं कि आप हाथ में वेपन पकड़ लें, लड़ाई जबान से भी हो सकती है, लड़ाई फिक्र से भी हो सकती है, लड़ाई उनके नजरियात को तबाह बर्बाद करने से भी हो सकती है। आज मीडिया की लड़ाई है, सोशल मीडिया में फजूल अबहास को अपनी फिंगर टिप्स के जरिए भेजकर जहन्नमी न बनिए, ऐसी अबहास को भेजिए कि एक बहस के बाद बंदा किश्ती नजात पर सवार हो जाए। आज एक बरखुरदार मेरे पास पहुंचा था और उसने, क्योंकि कल एक मजलिस में जो पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब किबला की मजलिस सोयम थी, उसमें उसने अल्हम्दुलिल्लाह फ़िरक़ा नाजिया का इंतखाब कर लिया। 47 मिनट की कुल मजलिस थी कल अलमहदी सेंटर में जो हुई जोहर के बाद। बगैर किसी पेशगी इन्वेस्टमेंट के तारुफ के पानी आ रखे, बगैर किसी पेशगी इत्तला के मौलाना असगर नकवी उसे लाए थे। वो तकरीर से इम्प्रेस हुआ और बेहम्दुलिल्लाह उसने तकरीबन लोगों के सामने, मीडिया वालों ने भी वो वीडियो मुख्तसर सी बनाई है, टीवी वाले भी मौजूद थे, और उसने अल्हम्दुलिल्लाह अली वलीउल्लाह पढ़ा और किश्ती अहले बैत इस्मत व तहारत पर उसने कदम रखा। वो किस बात से इम्प्रेस हुआ? वो इस बात से इम्प्रेस हुआ कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तकरीर में तानो तशनी की बजाय टांटिंग की बजाय दूसरों के मुकद्दसात पर हमलात की बजाय अपने मुकद्दसात को पेश किया, अपने बुजुर्गों, अपने आइम्मा अतहार की सीरत व किरदार को बयान किया। और आज वो मुझे मिला, उसने बाकायदा तजदीद अहद किया और उसने कहा मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे डालें और मैं बगैर किसी हिर्स व तमा व लालच व खौफ के अली का गुलाम बना हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें ये काम करना है। कूनू दुआतन सामितीन, ऐसे खामोश मुबल्लिग बनो कि आपके किरदार व अमल व गुफ्तार से लोग इम्प्रेस होकर फ़िरक़ा नाजिया को एक्सेप्ट कर लें। आप हजरात व ख़वातीन ये उसूल आज अपने अज़हान आलिया में महफूज फरमा लें कि हमें जो अमेरिका में भेजा गया है
وہ کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی فقر و فاقے سے نہیں مرا۔ مرغن غذائیں نہ کھاتے ہوں گے تو سمپل فوڈ یوز کرتے ہوں گے، بڑے محلوں میں نہیں رہتے ہوں گے، کیسلز میں، پیلیسز میں، تو جھونپڑیاں تو تھیں ہی صحیح۔ ہم جو یہاں آئے ہیں، ہمارا ہدف صرف اور صرف پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے۔ میٹیریلسٹک نہ بنیے، اسپرچول ایسپیکٹس کو فراموش نہ کیجیے۔ میں جب انڈیا گیا تھا تو مجھے ان دریاؤں کی سیر کرائی گئی، وہ مجھے ساحل دکھائے گئے سمندر کے اور دریاؤں کے، جہاں پر بستیوں کی بستیاں مسلمان تھیں۔ میں حیران ہوا، ہندوؤں کے کیپٹل میں یہ شہروں کے شہر آباد ہیں مسلمانوں کے۔ تو انہوں نے بتایا جو پہلی صدی ہجری یا دوسری میں مسلمان آتے رہے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے آ کر فقط اپنی غربت دور نہیں کی تجارت کے ذریعے، بلکہ انہوں نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت یہاں کے لوگوں کو دعوت اسلام دی۔ وہ میٹریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے ویل آف ہو گئے، اور ہندوستان والے اسپرچول پوائنٹ آف ویو سے کشتی نجات پر سوار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج یہ پہلی گفتگو ہے، کل انشاءاللہ پھر گفتگو آئے گی، مختصر ہے۔ کل انشاءاللہ ہم جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ آج تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اس لیے کہ سفر بھی درپیش تھا۔ اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو اجر جزیل اور جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ میں بھی آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس ٹاپک کا حق ادا کریں۔ میں ریسرچ ورک کے ذریعے، آپ اس میسج کو عام کرنے کے ذریعے، اس لیے کہ ہمیں سوشل میڈیا کے دور میں، اور جب پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا فنگر ٹپس کے اوپر آ گیا ہے، ہمیں وہ تمام حقائق آج کے کرتاس سے ابیض پہ رکھ دینے چاہیے کہ جو سواد والوں اور کرتاس سے اسود والوں کا منہ توڑ جواب بھی ہوں، نقضی اور حلی جواب بھی ہوں، اور متلاشیان حق کے لیے جستجو حق کا بہترین مواد بھی شمار ہو۔ آئیے ہم آخری ٹرن اس ٹاپک کا لے کر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، مومن آل فرعون کہہ رہے ہیں، اوپر کہا تھا أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، یہاں فرمایا وَأَنَا أَدْعُوكُمْ 42ویں آیت میں إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں پکار رہا ہوں عزیز غفار کی طرف، جو غالب بھی ہے اور غفار بھی ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ آج میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا ایک حدیث شریف کو۔ حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثل سفینہ نوح کی طرح ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ سبحان اللہ،
میرے اہل بیت کی مثل نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، سفینہ نوح کی طرح، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا جائے گا، جو اس سے منہ موڑ گیا وہ گمراہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ لیجئے، سچے نبی نے ایک اسٹینڈرڈ دے دیا، سالویشن کا ایک بہترین سورس بتا دیا۔ شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر نے اس حدیث مبارکہ کو لکھا ہے، اور اس میں کسی نے کوئی کنٹروورسی نہیں لکھی، یہ متفق بین الفریقین ہے یہ حدیث شریف۔ تو آئیے ہم آج عہد کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی کشتی پر قدم رکھیں گے اور اہل بیت کی کشتی سے رخ نہیں موڑیں گے۔ اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہو گئے تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ حضرات و خواتین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ریجڈ نہ بنے، بلکہ ریسرچ ورک ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ خاص طور پہ میں اپنے سنی بھائی بہنوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آئیے مطالعہ فرمائیے، صحاح ستہ کا مطالعہ فرما لیں، صحیح کتابوں کا، مستند کتابوں کا مطالعہ فرما لیں، ہماری کتابوں کو چھوڑ دیں۔ کیا آپ کے ہاں کتب میں اہل بیت عصمت و طہارت کے فضائل لکھے گئے ہیں یا نہیں؟ بی بی عائشہ ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں، لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ انسان 100% شریف بن نہیں سکتا جب تک علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ خوش قسمت ہو علی کے شیعوں کہ آپ نے ہمیشہ سے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ یعنی بی بی عائشہ بھی یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ بھی پڑھو، تب تو شرف مکمل ہوگا۔ شرف اتمام پذیر نہیں ہو سکتا بی بی کے بقول جب تک علی کی ولایت کا بندہ اقرار نہ کرے۔ غرۃ السفر میں آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ ناقوں پر سوار یکم سفر کو شام کے باہر پہنچ گیا۔ 4 سفر کو دربار یزید میں پیش ہوا۔ بعض اختلافی روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ قافلہ 3 سفر کو دربار یزید میں پیش ہوا۔ حالت یہ تھی اس قافلے کی کہ 64 بچے کربلا سے چلے تھے، شام تک صرف 6 بچ گئے، باقی بچے راستے میں پشت ہائے ناکہ سے گر کر شہید ہو گئے، اس لیے کہ جن ناکوں پہ اہل بیت عصمت و طہارت کی مخدرات کو بٹھایا گیا تھا ان پہ کجاوے نہیں تھے، محمل نہیں تھے۔ اونٹ جب تیز دوڑتے تھے، وہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماؤں کی پشتوں سے پنجے بنا رکھے ہوتے تھے، پشتوں کو پکڑ رکھا ہوتا تھا، وہ پنجے کھل جاتے، بچے گر جاتے، بچے گرتے ہوئے کہتے اماں میں گر رہا ہوں، مائیں اور تو کوئی
بس نہ رکھتی، بس اتنا کہتی اللہ کے حوالے۔ راوی نے تو یہاں تک لکھا جب بھی کوئی بچہ گرتا ایک برقع پوش بیوی آتی، اس بچے کو اٹھاتی، قریہ والوں کے حوالے کرتی، وہ اس بچے کو دفن کرتے۔ یہ قافلہ شام میں پہنچ گیا، 72 گھنٹے لگ گئے علی و بطول کی بہو بیٹیوں کو بازار شام عبور کرنے میں۔ تماشبین موجود تھے، پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، بھیڑ بڑھ چکی تھی۔ سید لکھتے ہیں کہ عابد بیمار جب چل نہیں پائے تو ایک ناقہ کی پشت پر میرے مولا کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ ایک سہل ابن سعد صحابی رسول سودا سلف خرید کرنے کے لیے بازار شام میں وارد ہوا اور اس نے بڑا عجب منظر دیکھا۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ تو اہل بیت عصمت و طہارت گرفتار کر کے لائی گئی ہے، تو اس نے ایک جملہ کہا، مولا اپنے ناقہ کو مجھ سے گزار دیں میرے بدن پر سے، تاکہ قیامت کے دن حضور کے سامنے سرخرو ہو جاؤں کہ مرتا مر گیا تھا مگر میں نے آپ کی بیٹیوں کے کھلے سر نہیں دیکھے۔ عزیزو، یہ استعجاباً جملہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سوسائڈنگ کی کوشش ہے، یہ صرف افسوس کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کاش میں مر جاتا اور یہ منظر نہ دیکھتا۔ یہ اس تناظر میں یہ جملہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ یہ اپنا رسول اللہ، کاش مجھے موت آ جاتی مگر میں نے یہ کہہ سکتا کہ یا رسول اللہ میں مر گیا تھا مگر میں نے وہ ناقائیں نہیں دیکھی جن پر آپ کی بیٹیاں بے مقنع چادر سوار تھی۔ عزیزو، یہ چادریں بھی لایا مگر شمر نے چادریں پھر چھین لی۔ بس آخری جملہ آج کی حد تک عابد بیمار فرماتے ہیں 3 گھنٹے تک باب الساعات پر ہمیں کھڑا رکھا گیا۔ یہ دروازہ پہلے باب الساعات نہیں کہلاتا تھا، تب سے اس کا نام باب الساعات پڑ گیا کہ جب سے 3 گھنٹے علی و بطول کی بہو بیٹیاں حیران و ششدر پردیسیوں، مسافروں، اللہ راسیوں کی طرح کھڑی رہی اور دربار سجتا رہا۔ پھر دربار میں جب گئے تو عجب منظر تھا، ایک رسی میں بیویوں کو باندھا ہوا تھا، ایک چھوٹی بچی حسین کی یتیمہ نے اپنی گردن پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اس بچی نے گردن پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہا اس کا قد کیونکہ چھوٹا ہے، جب اس کی پھوپھیاں مائیں سر اٹھاتی ہے تو بچی لٹک جاتی ہے۔ اور وہ منظر بھی آ گیا کہ خیزران کی چھڑی کے ساتھ یہ ظالم مولا حسین کے لبوں پہ لگاتا تھا اور کہتا تھا حسین تیرے لب کتنے خوبصورت تھے۔ یہ عجب منظر تھا۔ بیویاں یحییٰ نبی کی قبر کا برقع بنانا چاہتی تھی، حجاب بنانا چاہتی تھی مگر ظالم ان کو ملأ عام میں لے آتے تھے۔ جب خیزران کی چھڑی سے اس ظالم نے مولا حسین کے دندان ہائے مبارک کی جسارت کی تو سفیر روم اٹھا اور اس نے کہا امیر یہ چھڑی اٹھا لے۔ میں ایک ڈیلیگیٹ میں تیرے نبی کے پاس گیا تھا، شاہ روم کی طرف سے میں نے دیکھا تھا ان ہونٹوں کو تیرا نبی چومتے چومتے خستہ نہ ہوتا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج